جمعے کا دن ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت چل رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ ابھی میں تھوڑی نقل کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اصل تمہارے دماغ میں آ جائے، اور میں بار بار کہتا ہوں اگر اچھا لگے تو بلند آواز سے ہاتھ اونچے کرتے کرتے سبحان اللہ کہا کرو۔ یہ ہاتھ بھی قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھ سے، زبان سے اگر صغیرہ کبیرہ گناہ ہوا ہے تو اللہ اس وقت ہمارے یہ ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھ کو، ہر ہمارے جسم کے جوڑ کو حکم دے گا، اور وہ کہیں گے ہاں اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ پہلے تو اللہ کہے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ بڑا چالاک بن کے کہے گا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے تیری زبان کو بند کرتے ہیں، تیرے ہاتھوں پیروں سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ جب گناہ کریں گے ہاتھ پیر گواہی دیں گے تو ہم ثواب کریں گے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ ہاں کہ ہائے مولا، مسجد آل رسول میں، احمد آباد میں، انڈیا میں، چھوٹے سے شہر میں یہ تیرے نبی کا نام جب بھی آتا تھا ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں کیوں مت بھی دینا ہے، پیسہ بھی دینا ہے، لائن میں بھی کھڑا رہنا ہے، یا کوئی لائن نہیں، ڈائریکٹ مدینہ ہے اور مدینے والا ہے، کیونکہ ہمارا نبی کچا اتنا نہیں ہے۔ ہر غیر قوم اپنے حساب سے جو عبادت کرتا ہے، تھوڑا بند میں کہہ رہا ہوں، اس کو بات کو سمجھو، تو ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے کہ میرا دیو میرا تو ایسا ایسا ہے، تو پھر اس کو چھوڑو، ہمارے نبی کی شان کیا کہنا، یہ تو سمجھانے کے لیے کیا۔ تو خیر آئیے اور بلند آواز سے جھوم کر کہتے رہنا، تمہارے نامال اعمال میں یہ لکھا جائے گا، کیونکہ مولانا مستقیم کہتے ہیں آج وہ جملہ یاد آ گیا محرم کی برکت کی میں، کہ سبحان اللہ میں کوئی خرچہ، سبحان اللہ میں کوئی خرچہ، کوئی پرچہ، مگر عرش پہ تمہارا چرچا ضرور ہے۔ شاباش میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، خوش رہو، آباد رہو۔ تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو میرا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دین مصطفیٰ ہے۔ غلام عاشق ہمیشہ عشق سکھاتا ہے، حافظ ہمیشہ پارا حفظ کرواتا ہے، اور اہل دل ہمیشہ دل کو روشن کرتا ہے۔ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا دن ہے، فاروق اعظم ممبر پر کھڑے ہوئے، ایک سیڑھی چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر کھڑے رہے، پہلی پر آقا، دوسری پر صدیق، اب تیسری پر کھڑے ہیں، اس لیے کہ یہ ادب تھا، ممبر کا بھی ادب دکھایا، ادب تھا۔ اتنے میں آقا حسین، میں کہوں گا آقا حسین، آپ کہو مولا حسین، اتنے میں آئے آقا حسین، مولا حسین، چھوٹے چھوٹے، مگر کتنے موٹے موٹے، چھوٹے چھوٹے، لال سرخ جوڑا پہنے ہوئے آئے، علی بھی بیٹھے ہیں، بلال بھی ہے، جابر بھی ہے، عثمان بھی ہے، مسجد نبوی ہے، سارے صحابی بھی ہے، اور حسین بھی آئے۔ فاروق اعظم کھڑے ہیں، ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور ممبر پر آ کے چھوٹی چھوٹی دیکھا، اس لیے کہ سب کچھ دیکھا، اس لیے کہ سب کچھ ان کا، چھوٹے چھوٹے پیروں سے آئے، ممبر پر کے کونا پکڑ کے اب رشتے دیکھو،
اے سنیو سیاہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جو توڑ رہے ہیں اس کو میں جوڑ رہا ہوں۔ آئے دیکھا عمر خطبہ دے رہے ہیں، حسین جنت کے جوان، چھوٹے مگر کتنے موٹے، آئے ممبر کے پاس کھڑے رہے، یوں دیکھا اور دیکھ کر کیا کہا، دیکھو یہ رشتے دیکھو، دیکھا کرتا پکڑا کھینچا تو عمر فاروق نے دیکھا، کھینچا دیکھا بولا حسین نے، کیا کہتے ہیں، او چاچا نیچے آ جاؤ، تمہارے باپ کا ممبر تھوڑی میرے نانا کا ممبر ہے۔ خطبہ روکا، حسین نے جو بولا خطبہ روکا۔ اے شریعت والوں بتاؤ کہاں ہے شریعت؟ ارے یہی ہے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ ایک جملہ اور دے رہا ہوں تمہارے عشق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ ایک دن ایسا بھی آیا نبی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، ارے بولیے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ جوش سے بولیے، نماز کس کے لیے؟ تو میرے نبی بھی نماز کس کے لیے پڑھتے تھے؟ میرے نبی امام الانبیاء، نبی نہیں نبیوں کے نبی، نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں، پھر حسین آئے، صفوں کو چیرا، چیر کے نانا کو دیکھا، پشت پر ہاتھ رکھا اور پیار آیا، پشت پر سوار ہو گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے مگر میری اندازی میں آپ کو بتا رہا ہوں، فقیری اندازی میں، پشت پہ ہاتھ پھیرا کیونکہ پیار کرتے تھے، بار بار پیار کرتے تھے۔ 7 سال تک تو چھوڑا ہی نہیں، 7 سال مکتب مصطفیٰ میں پڑھتے رہے، گودی تھی مصطفیٰ کی مدرسہ، تو ایسے پھرا کے اٹھے نہیں نانا تو سوار ہو گئے۔ سننا برابر، اے عشق والوں شریعت والوں سننا، سجدہ کس کے لیے کیا تھا؟ اب حسین پشت پر آ گئے، پشت پر آ گئے، سیل آیا، کھڑے نہیں ہوئے تو سوار ہو گئے، زلفیں پکڑ لی اور پیار کرنے لگے۔ ہائے ہائے میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے یار، تمہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ زلفیں مبارک پکڑ لی، جھک گئے، وہ میرا اور آپ کا نبی، نبی نہیں نبیوں کا نبی، سجدے کو لمبا کر دیا۔ میرے آقا یہ کیا بات ہے، جھکے تھے آپ اللہ کے لیے، سجدے کو لمبا کیا حسین کے لیے؟ تو کہا جاتا ہے عشق کی زبانی جواب ملتا ہے، نادان یہی تو عشق ہے۔ میں نے حسین کو پشت پر اس لیے بٹھایا، ایسا اس لیے پیار دیا کہ کربلا میں لہج نہ جائے حسین، کربلا میں بھی میرا پیار آئے اور ہر قربانی ہنستے ہوئے دے دے میرا حسین۔ تو سجدہ کیا اللہ کے لیے اور بڑھا دیا، لمبا کر دیا حسین کے لیے، یہ ہے حسین۔ تو پھر عمر چاچا کا عالم کیا ہوگا؟ دیکھا، کھینچا، فاروق اعظم نے خطبہ روکا، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا آ جاؤ بیٹی آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ وہ نماز تھی لمبی ہو گئی، یہ خطبہ تھا، ارے بولیے نا، لمبا ہو گیا، آئیے بیٹا آئیے، اور کہنے لگے، اتنے میں علی کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین، میں نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہے، میں نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہے، اتنے سچے تھے، اتنے پکے تھے۔ نئی حور اپنے پاس بلائے گی، حوروں کی جسامت کا ایک انداز، حمل اور ولادت کیسی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوروں سے ملاقات اور گفتگو ہوگی۔ یہ حوریں کیسے کیسے خیموں میں
رہتی ہوگی۔ حوروں کے ترانے اور نغمہ سرائیاں کیا ہوگی؟ نغمہ سرائی کرنے والی دو خاص حوریں ہوگی، جنتی بیویوں کا ترانہ، حوروں کا ترانہ، حوروں کا اجتماعی گانا، آفاق کی ہواؤں کے گیت، دنیاوی عورتوں کا حوروں کے ترانوں کا جواب کیا ہوگا؟